الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی عظمت اہل بیت رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چاہنے والا بنایا اور آپ کے چاہنے والوں کا بھی چاہنے والا بنایا اور آپ کے تمام آل و اصحاب سے محبت کرنے والا بنایا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ ہمیں نبی کی ہر نسبت کا احترام کرنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری مخلوق بنائی ہیں اور ہر مخلوق کا ایک الگ جدا بنانے کا مقصد ہے۔ جنت ہے، اس کا ایک مقصد ہے، جہنم ہے، اس کا ایک مقصد ہے، زمین ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ ہر ایک کا ایک مقصد ہے ضرور، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا تو اس پیدا فرمائے جانے کی شان کا جب اظہار فرمایا تو حضرت امام سیوطی علیہ رحمت و رضوان کے اپنی حدیث کی کتاب میں یہ حدیث مبارکہ کو نقل فرماتے ہیں جس کی اسناد صحیح ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خلقت الخلق لأعرفهم کرامتک ومنزلتک عندی لولاک لما خلقت الدنیا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو ان کی عظمت اور ان کی شان کا اعلان کروایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے ساری مخلوق کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ آپ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے انہیں بتایا جا سکے۔ یعنی زمین و آسمان کے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے تو اس کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انسانوں کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے زمین کو بنایا ہے، آسمان کو انسانوں کو پانی برسانے کے لیے بنایا ہے، اور بھی مقاصد ہیں زمین کی سلامتی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو رکھا ہے، آسمان کی سلامتی رکھی ہے، ساری چیزیں رکھی ہیں۔ ان ساری چیزوں کے پیچھے ایک ہمیں نعمت، ایک بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے عام طور پر کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے لیے بنایا ہے۔ تو ہمیں کس لیے بنایا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ بنایا ہے تو کس کے لیے سب کچھ اللہ نے بنایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عاجز و محتاج تو نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ زمین کے بغیر اس کے وجود نہیں ہے، معاذ اللہ، ایسا تو نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کائنات کی ہر چیز پیدا کرنے سے پہلے جیسے بے نیاز تھا ویسے ہی پیدا کرنے کے بعد بھی بے نیاز ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق کو یہ جتانا چاہا، یہ بتانا چاہا کہ جان لو کہ تمہیں پیدا کرنے کا مقصد صرف یہ ہے، تمہارے پیدا کیے جانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم میرے حبیب کی شان و عظمت کو پہچان جاؤ، میرے حبیب کی شان و عظمت کا تمہیں علم و ادراک ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کی شان و عظمت کو اس قدر بنایا کہ ساری کائنات کو دکھانے کے لیے کائنات کو بنایا گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کائنات ہمارے لیے بنائی گئی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں بھی اسی لیے بنایا گیا ہے کہ ہم اللہ کے حبیب کی شان و عظمت کو جاننے والے ہو جائیں۔ ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا علم دے دیا جائے گا۔ اگرچہ دنیا میں بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے ذہن و فکر کے اندر دنیاوی وسواس یا شیطانی فکروں کا غلبہ ہوتا ہے، وہ اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو پہچان نہیں پا رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو نہیں پہچان پائے۔ مگر یاد رکھیں کہ قیامت کا ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو پہچانا جائے گا۔
اس وقت پر آپ کی شان کو جانا جائے گا، اس وقت پر آپ کے مقام و مرتبے کو جانا جائے گا۔ کوئی مجال نہیں رکھنے والا ہے، کسی کے اندر سانس لینے کی بھی طاقت و ہمت نہیں ہوگی جب رب ذوالجلال تجلی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اس منظر کو اس یوں بیان فرمایا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلک الیوم الحق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن رب تعالیٰ تجلی فرمائے گا اپنے فرشتوں کے ساتھ، تو کسی میں دم زدن کی مجال نہیں ہوگی، کسی میں سانس لینے کی بھی، کسی میں بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، کوئی گفتگو کر نہیں سکتا سوائے اس کے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرما دی۔ اور وہ دن یقیناً حق ہے، ضرور وہ دن آ کر ہی رکے گا، ہوگا، آ کر ہی چکے گا، یعنی قیامت کا دن ضرور قائم ہونے والا ہے۔ اور کون گفتگو کرنے والا ہے؟ اللہ نے تو یہاں پر بیان فرما دیا کہ الا من اذن له الرحمن، رحمان مہربان جسے اجازت عطا فرما دے۔ وہ کون ہے جسے اجازت عطا ہوگی؟ تو بخاری شریف میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سب سے پہلا میں وہ شخص ہوں جسے خدا اجازت عطا فرمائے گا کہ میں عرش کے سائے میں سجدہ ریز ہو جاؤں۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں سجدہ کروں گا، اتنا طویل سجدہ کروں گا جتنا میرا رب چاہے گا، میں میرے رب کی پاکی بیان کروں گا، میرے رب کی شان بیان کروں گا جیسا میرے رب میرے زبان سے جاری فرمانا چاہے گا۔ اس یہاں تک کہ میرا رب فرمائے گا، یا محمد ارفع راسک سل تعطا وشفا تشفا، فرمایا جائے گا اے میرے حبیب، اے محمد اپنے سر کو اٹھا لو، تم مانگو تمہاری طلب کو پورا کر دیا جائے گا، تم شفاعت طلب کرو، کسی کی بھی معافی چاہو اسے معاف کر دیا جائے گا، جس کو تم چاہو جنت میں لے جانا اسے تم اپنے ساتھ جنت میں لے جا سکتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ شان عطا ہوگی۔ یہ شان اس وقت پر دیکھا جائے گا، کسی میں مجال نہیں ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ رب تعالیٰ کے بارگاہ میں کچھ عرض کریں۔ اور اس سے پہلے کا معاملہ کیا ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام تک یہ کے بعد دیگرے پورے لوگ جو آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے ہیں، سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ وہ یہ سوچیں گے کہ باپ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے مہربان بنایا ہے، اور ابو البشر ہم تمام انسانوں کے باپ تو حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، وہ ہم پر مہربانی ضرور کریں گے، وہ ہم پر رحم ضرور کریں گے، وہ ہماری شفاعت ضرور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کریں گے۔ اس امید پر انسان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، آج یہ میری شان نہیں کہ میں رب تعالیٰ کے بارگاہ میں کچھ عرض کروں، جاؤ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری سفارش کر دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے، نہیں آج ہماری یہ شان نہیں کہ ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ عرض کریں۔ ہاں جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری کچھ مدد فرما دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب جائیں گے لوگ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے، ہماری آج یہ شان نہیں ہے کہ کسی کی کچھ مدد کر سکیں، جاؤ تم، ہو سکتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام تمہاری کچھ مدد کر دیں۔ اسی طریقے سے لوگ ایک ہی بعد دیگرے مدد کے لیے اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک جائیں گے، مگر آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام فرمائیں گے، آج ہماری شان نہیں کہ ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں، یعنی ہمارے لیے یہ اجازت کا مقام نہیں ہے، یہ مقام تو خاص اللہ نے اپنے حبیب کے لیے عطا فرمایا رکھا ہے۔ اس کے محبوب ہے رحمت للعالمین، جن کو اللہ نے بنایا ہے، جنہیں اپنا حبیب رب تعالیٰ نے بنایا ہے، جنہیں خاتم النبیین جنہیں رب تعالیٰ نے بنایا ہے، آخری نبی جسے بنا کر کے رب تعالیٰ نے بھیجا ہے، رحمت للعالمین جسے رب تعالیٰ نے بنا کر کے بھیجا ہے، اس نبی آخر الزمان محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہ ضرور تمہاری مدد فرما دیں گے۔ سارے راستے ختم ہو چکے ہیں، سارے جتنے تھے 1,24,000 کم و بیش پیغمبران اعظام، ان کے دروازوں کو دستک دے لیا گیا، سارے راستے ہمارے لیے بند ہو چکے ہوں گے، مگر ایک راستہ وہ ہے جسے رب تعالیٰ کشادہ فرمائے رکھے گا۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ کون سا دروازہ ہے؟ رحمت للعالمین کا دروازہ رحمت ہمارے لیے کشادہ ہوگا، رحمت للعالمین کا دروازہ کھلا رہے گا، اور آپ فرمائیں گے انا لہا انا لہا، اے لوگو آؤ، اللہ نے مجھے تمہاری شفاعت ہی کے لیے بنایا ہے، اللہ نے مجھے تمہاری مغفرت کی طلب دعا کرنے کے لیے شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے نہ کبھی کسی کو نہیں ملتا، مانگنے والوں کی مانگ اور طلب ختم ہو جاتی ہے،
اور طلب گویا کہ شان ایسے ہوتی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی شان عطا فرمائی ہے، ہر مانگنے والے کے دامن کو بھرتے ہیں، فرماتے اور کچھ چاہیے تو بتاؤ، اور کچھ چاہیے تو بتاؤ، اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے واللہ یعطی وانما انا قاسم، اللہ تعالیٰ ہی عطا کرنے والا ہے اور بے شک میں بانٹنے والا بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بانٹنا کس کا ذمہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ ہے، انہی کو دینے والا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، انہی سے کائنات میں ہر نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ تقسیم فرمانے والا ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو قیامت میں دیکھا جائے گا، اور آپ کی شان کا عالم تو قیامت میں دیکھنے والوں کو دیکھنے کو ملے گا، ساری کائنات جانے گی، ساری کائنات دیکھے گی۔ یہی وہ مقام ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خلقت الخلق لأعرفهم کرامتک ومنزلتک عندی، اے لوگو جان لو تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو، اس لیے ہم نے ساری کائنات کو پیدا کیا تاکہ ان کی شان و عظمت کو پہچان لیا جا سکے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا شان والا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو آپ کی امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے شان والا بنایا ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کنتم خیر امت، فرمایا کہ اے میرے محمد، اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتیوں سنو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب سے بہترین امت بنا کر کے پیدا فرمایا۔ ساری امتوں میں سب سے بہترین امت اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور پھر جب بات امت کی آ گئی ہے تو امت میں الگ الگ درجے ہیں، الگ الگ طبقے ہیں، امت میں الگ الگ افراد ہیں، امت کے الگ الگ شان والے حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہے۔ انبیاء کی بات تو جدا ہے، انبیاء کے بعد جن کو شان اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے ان حضرات کی طرف جب انسان نظر کرتا ہے تو ان میں سے ہر ایک کو خدا تبارک و تعالیٰ نے اتنی شان عطا فرمائی ہے، اتنی شان عطا فرمائی ہے کہ ہر ایک کی شان کو دیکھ کر کے ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ جب ان کی شان کو اتنے اللہ تعالیٰ نے بلند و بالا بنایا ہے، کوئی صدیق نظر آتا ہے تو کوئی فاروق نظر آتا ہے تو کوئی ذو النورین نظر آتے ہیں تو کوئی حیدر کرار فاتح خیبر نظر آتے ہیں تو شہید کربلا حضرت امام حسین نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثاروں کی طرف جب نظر کی جاتی ہے تو ایسے حضرات نظر آتے ہیں، کوئی ابو عبیدہ نظر آتے ہیں، کوئی حضرت عبد الرحمن ابن عوف نظر آتے ہیں، تو کوئی سعد ابن ابی وقاص نظر آتے ہیں۔ ہر صحابہ کی طرف ہم نظر کرتے ہیں، ہر اہل بیت کے فرد کی طرف ہم نظر کرتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک ایسا نظر آتا ہے گویا کہ 14ویں کا چاند چمکتا دمکتا نظر آ رہا ہے، گویا کہ دن کا سورج اندھیروں سے اجالے بنانے والا آسمان پر چمکتا نظر آ رہا ہے۔ جب ہر ایک کی شان اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے تو پھر ان سب کی شان کس کی شان سے ہے؟ رسول اللہ کی شان سے ان کی شان اللہ نے بنایا ہے، رسول اللہ کے طفیل میں ان کی شان اللہ نے بنائی ہے۔ تو جب رسول اللہ کی شان کا تصور کریں گے تو ہمارے تصور میں کیسے ہو سکتا ہے جب ان کے غلاموں کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں، جب رسول اللہ کی سراپا ذات قدس کا ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں، ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ حقیقت تو آخر کار یہی کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یعرف حقیقت الا ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جان نہیں سکتا ہے۔ آخر کار یہی کہہ کے حیران ہو کر کے خاموش ہو جانا پڑتا ہے، خدا ہی جانے کہ کیسی شان والا تمہیں بنایا ہے، ہم تو بس اتنا جانتے ہیں خدا کے بعد اگر کوئی شان والا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اللہ تعالیٰ نے ایسے بلند و بالا فرمائی کہ آپ سے نسبت رکھنے والی ہر شے کو اللہ نے عزت و شان والا بنایا ہے۔ بالعموم آپ سے نسبت رکھنے والی، آپ کے جسد اطہر سے تعلق رکھنے والے جو بھی تبرکات عالیہ ہیں وہ اپنی جگہ پر مسلمات میں سے ہیں، ان کا مقام و مرتبہ تو ہے ہی، مگر افراد میں جو آپ سے تعلق رکھنے والے ہیں، احباب میں جو آپ سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ دو ہستیاں ہیں، ایک صحابہ کی جماعت اور ایک اہل بیت اطہار کی جماعت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے۔ ایک صحابیت کی نسبت ہے تو ایک قرابت کی نسبت حاصل ہوتی ہے۔ صحابیت کو بھی اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظیم الشان بنایا ہے اور اس کا مقام و مرتبہ بھی بلند و بالا بنایا ہے، اور اہل بیت کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شان والا بنایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسد مبارک کا جنہیں حصہ بنایا گیا ہے، جن کے جسم مبارک کے خون کے قطرے جن جسدہائے مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری فرمایا، وہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جسدہائے مبارکہ ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت اور شان والا بنایا ہے۔ حضرت خاتون جنت ہوں، حضرت مولا کائنات ہوں، حضرت امام حسن ہو، حضرت امام حسین ہو، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شان والا بنایا ہے کہ ہر ایک کی شان کو اگر قیامت تک کے انسان بیان کرتا رہ جائے تو بیان کرنے والے کے پاس الفاظ ختم ہو جائیں، بیان کرنے والے کے پاس ہوش ختم ہو جائے، عقل و دانش ختم ہو جائے، بھیک مانگتی نظر آئے، مگر ان شان والوں کی شان کے بیان کا حق ادا نہ ہو سکے۔ اللہ نے انہیں وہ شان والا بنایا ہے۔ اگر کوئی ان کی شان کا حق ادا کر سکتا ہے تو وہ خدا و رسول ہی حق ادا کر سکتے ہیں، جنہوں نے اپنی زبانی بیان فرما دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ازواج مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بیویاں تشریف فرما تھیں۔ اسی اثنا میں ایک ہستی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف قدم بڑھاتی چلی آتی نظر آتی ہیں۔ وہ خاتون کون ہیں؟ جن کا چلنے کا انداز بتا رہا ہے یہ مصطفیٰ پیارے کے جگر کا ٹکڑا نظر آ رہی ہیں، جن کے بولنے کا انداز بتاتا ہے یہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بولنے کے انداز کو جس نے پا لیا ہے، یعنی منہ ان کا نظر آتا ہے پھول جھڑتے رسول اللہ کے پھول جیسے نظر آتے ہیں۔ یہ کون ہستی ہیں؟ حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں وہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، جن کا چلنا بتاتا ہے کہ مصطفیٰ کا چلنا نظر آ رہا ہے، جن کا بولنا بتاتا ہے کہ مصطفیٰ کا بولنا نظر آ رہا ہے، جن کا انداز بتاتا ہے کہ مصطفیٰ کا انداز نظر آ رہا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی ان کو اپنے پاس دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ان کی ترحیب فرماتے ہیں، یعنی اپنے بشاشت کے ساتھ خوشی کا اظہار فرماتے ہیں مرحبا مرحبا، فرماتے ہیں مبارک ہو، خوش آمدید ہو، میری لخت جگر ہے میری بیٹی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں اپنے قریب بٹھاتے ہیں، انہیں اپنے بازو بٹھا لیتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے کچھ کان میں گفتگو فرماتے ہیں، خصوصی گفتگو فرماتے ہیں۔ کچھ دیر گفتگو فرمانے کے بعد دیکھا کہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگیں، آپ کے آنکھ مبارک سے آنسو کے قطرے جاری ہو چکے ہیں، آپ رونے لگی ہیں، آپ روتی ہیں۔ کچھ دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہمت بڑھانے کے لیے پھر کچھ دیر ان سے کان میں گفتگو فرماتے ہیں، تو کچھ دیر کے بعد جب گفتگو فرمائی گئی تو آپ ہنس دیتی ہیں، خوشی کا اظہار کر دیتی ہیں، پھر آپ واپس چلے جانے لگتی ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہیں پکڑ لیتے ہیں، فرماتے بی بی ذرا بتاؤ تو صحیح پہلے تم سے کیا کہا گیا تھا کہ جس کی وجہ سے تم رو رہی تھیں، پھر بعد میں تم سے کیا کہا گیا کہ جس کی وجہ سے تم خوش نظر آنے لگی تھی، ہنستے ہوئے یہاں سے جا رہی ہو، کیا بات ہے؟ وہ فرماتی ہیں کہ نہیں، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو میں ان کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی ہوں۔ وہ چلے جاتی ہیں۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے، اس وقت پر ام المومنین بی بی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عزمت علیک بما لی علیک من الحق اخبرتنی، فرماتے ہیں کہ اے بی بی فاطمہ سنو، میں تمہارے ساتھ بہت مضبوط طریقے سے اس چیز کا مطالبہ فرماتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں، کیا یاد دلاتے ہیں انہیں؟ اے فاطمہ، میں تمہارا جو میرا حق تمہارے ساتھ ہے اس حق کو یاد دلاتی ہوں، یا اس حق کا واسطہ دیتی ہوں کہ مجھے وہ راز بتاؤ جس راز سے تم ایک مرتبہ ہنسی تھیں، ایک مرتبہ روئی تھیں، وہ راز میں جاننا چاہتی ہوں۔ جب انہوں نے اپنی ممتا کا اور اپنے ماں کا حق کا واسطہ دے کر کے ان سے مانگا، اس بات کو سمجھنا چاہا، اس بات کو جاننا چاہا، حضرت ام المومنین کے اس سوال پر حضرت خاتون جنت نے فرمایا ہاں آج میں آپ کو بتا سکتی ہوں، اس وقت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کے راز کو میں تمہارے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی تھی، اب میں آپ کے سامنے اس راز کو بتاتی ہوں۔ سنو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر سال 2 مرتبہ جبرائیل امین میرے سامنے قرآن شریف کو پیش کیا کرتے تھے، یعنی مجھے سنایا کرتے تھے، اس مرتبہ صرف 1 مرتبہ سنایا گیا ہے۔ یعنی فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں میں بہت جلد دنیا
رخصت ہونے والا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں بی بی کہ میں بہت جلد دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جدائی کا تصور میرے ذہن و فکر میں آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے کا اعلان فرما دیے تو میرا قلب اس کو برداشت نہ کر سکا، میری محبت اسے برداشت نہ کر سکی، میری آنکھ سے آنسو نکل گئے، میں برداشت نہ کر سکی، میں روتے رہی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میرا رونا گوارا نہیں ہوا، میرے تکلیف انہیں برداشت نہیں ہوئی۔ آخر کار انہوں نے ایک اور راز سے پردہ اٹھایا اور انہوں نے مجھے فرمایا، اے میری بیٹی کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو جاؤ گی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سیدۃ النساء العالمین فی الجنہ بنا دیا، تمام جنت کی مومن عورتوں کی سردار اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنا دیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ میری بیٹی سنو، جس وقت پر میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا اس کے بعد صبر کرنا اور اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنا، اور یاد رکھو جان لو کہ تم سب سے پہلے میرے سے ملنے والی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی پریشان نہ ہو، سب سے پہلے مجھ سے ملنے والوں میں تم ہوگی، یعنی حضرت خاتون جنت 6 مہینے کے اندر وفات پا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے بعد حضرت خاتون جنت بھی وصال فرمایا اور اپنے اس فرمان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا ملے۔ عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے پناہ حضرت خاتون جنت سے محبت تھی، بے پناہ محبت تھی، اور اس قدر آپ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر ہے۔ آپ فرماتے، صحابہ فرماتے، بالخصوص ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ کسی چلنے والے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے کی مشابہت، کسی بولنے والے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بولنے کی مشابہت، کسی چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حرکات و سکنات میں اگر کسی کو مشابہ اگر جانا جا سکتا، ان کے جیسا اگر کسی کو دیکھ کر کے سمجھا جا سکتا، وہ صرف اور صرف حضرت خاتون جنت کی ذات مبارکہ تھی۔ یعنی حضرت خاتون جنت کی ذات ایسی تھی جن کا چلنے کا انداز رسول اللہ کے چلنے کے انداز کا ہو بہو مشابہ تھا، اور جن کے بولنے کا انداز رسول اللہ کے بولنے کے انداز کے ہو بہو مشابہ تھا، جن کا بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا ہر انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے پایا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس قدر انہیں محبت ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فرماتے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یریبنی ما رابہا یوزینی ما ازاہا، فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو بات فاطمہ کو خوش کر دے وہ مجھے خوش کر دیتی ہے، جو بات فاطمہ کو تکلیف دینے والی ہو وہ مجھے تکلیف دینے والی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی، اپنی شہزادی خاتون جنت کا رونا کسی بھی صورت میں گوارا نہیں تھا، ان کی تکلیف کسی بھی صورت میں گوارا نہیں تھی، ذرا برابر کی تکلیف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گوارا نہیں تھی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ نوکر چاکر کی زندگی انہیں عطا فرما دی تھی اور سونے چاندی کی دولت کو ان کے در قدموں میں بہا دیا گیا تھا، نہیں، ایسا نہیں ہے انہیں، بلکہ صبر و قناعت کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، گھر میں چکی پیسنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، گھر کا آٹا بنانا بھی سکھایا ہے، اور اپنے شوہر بچوں کے لیے روٹی بنانا بھی رسول اللہ نے انہیں سکھایا ہے، یعنی گھر کی ذمہ داریوں کو نبھانا بھی رسول اللہ نے سکھایا ہے، رب تعالیٰ کے ذمہ فرض جو ہے، رب تعالیٰ کے فرائض کو ادا کرنا بھی سکھایا ہے، اللہ کے رسول کی شریعت پر پابند رہنا بھی سکھایا ہے، اور ایسا پابند رہنا سکھایا، ایسا پابند رہنا سکھایا، چاہے وہ میدان جنگ ہو، چاہے وہ میدان عام میدان ہو، چاہے وہ کہاں کا بھی حصہ ہو، آسمان نے کبھی حضرت خاتون جنت کے بالوں کی سیاہی کو بھی نہیں دیکھا تھا، اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پردہ کرنے والی بنایا اور ایسی شان والی بنایا۔ ظاہر سی بات ہے تمام عالم کے عورتوں کی سردار بنایا جانے والا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے جتنی عورتیں ہیں، تمام عالم کے ہر عالم کے عورتوں کی سردار اگر کسی کو بنایا جا رہا ہے، سیدۃ نساء العالمین فی الجنہ کا جو مقام دیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ حضرت بی بی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب انہیں یہ مقام دیا جانا ہے تو اس شان والا بھی تو بنایا جانا ہے، وہ شان کیسے ہوگی؟ اس شان کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں، حال دیکھنے میں تو قناعت اور صبر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، کبھی تو حال ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی حال تو ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا ہے، دروازے پر کوئی سوال کرنے والا آ کر کے دروازے اہل بیت پر سوال کر لیتا ہے، سوالی بن کر کے جھولی کو پھیلا دیتا ہے۔ حال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ان کے بھی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا ہے، چند ٹکڑے روٹی کے ہوتے ہیں جو پانی میں بھگو کر کے کھانا ہوتا ہے، مگر مانگنے والا جب جھولی پھیلا کر کے مانگ لیتا ہے، اے رسول اللہ کی شہزادی، مانگنے والا تمہارے دروازے پر ہے، کچھ کھانے
کو دے دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادی کی شان کا یہ حال ہے کہ وہ اپنا کھانا اٹھا کر کے اسے دے دیتی ہیں اور صبر و شکر کے ساتھ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رہ جاتی ہیں۔ عزیزان محترم، یہ شان اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے کہ وہ کبھی دنیا کی طلب کرنے والی نہیں تھی، وہ دنیا کی دولت کی لالچی نہیں تھی، کسی باغ کی لالچ میں نہیں زندگی گزاری، کسی سونے کی لالچ میں زندگی نہیں گزاری، کسی چاندی کے لالچ میں جسی میں زندگی نہیں گزاری۔ انسان جب لالچی ہو جاتا ہے تو غلطی پر غلطی کرنے لگ جاتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کی شان ایسی بنائی ہے کہ ان کی شان کو اللہ تعالیٰ نے خود ایسا بیان فرمایا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اے نبی کے گھر والو، خدا تم سے خوب طریقے سے پاکی چاہتا ہے، یعنی ہر قسم کی ناپاکی کو تم سے دور کر دینا چاہتا ہے۔ لالچ یہ ایک ناپاکی ہے، دل کی ناپاکی ہے، وہ کیسے دور نہیں ہو سکتی ہے؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو ایسا پاکیزہ آئینہ بنایا ہے، رحمت کا ایسا گنجینہ بنایا ہے کہ جس کی رحمت کا ایک چھیٹا بھی اگر دنیا کے کسی ولی پر پڑ جائے تو دنیا کا وہ ایسا ولی بنا دیا جائے کہ تمام ولیوں کو اس کو سرداری عطا فرما دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی چادر کے صدقے اولیاء کو بنایا جاتا ہے، وہ شان والی ہستی کا حال ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ لالچی عورت ہو جائیں۔ عزیزان محترم، دنیا کی ساری عورتیں آئیڈیل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں جس قدر صلاحیت حضرت خاتون جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، امہات المومنین کو جس قدر عطا فرمایا ہے، اور اللہ کے نیک صالحات مومنات کو جو شان عطا فرمایا ہے، وہ شان تو کسی میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ شان بدرجہ عدم بدرجہ اولا، اگر دیکھنے والے حیران رہ جائیں اور حیرانی جہاں پر حیران ہو جائے، وہ شان اگر اللہ نے کسی کو بخشی ہے تو خاتون جنت رحمت للعالمین کے لخت جگر کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی ہے۔ ایسی شان والا اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا ہے کہ ان کی شان اور ان کی عظمت کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی زبانی جاری وہ ساری فرمایا۔ عزیزان محترم، جب ہمیں ان سے محبت کرنا ہے تو ایسے محبت کرنا ہے کہ ان کی ہر شان کو ہمارے ذہن و فکر میں بسا لینا ہے، ہمارے اخلاق و کردار میں بسا لینا ہے، ہماری زندگیوں میں بسا لینا ہے۔ ہماری صحیح سچی محبت کا حق تو یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو حضرت خاتون جنت کی سیرت پر چلنے والا بنا دیں۔ اگر ہم سچی ان سے محبت کرتے ہیں تو ہماری اولاد کو ان کا چاہنے والا بنا دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علموا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھا دو۔ ایک، حب نبیکم، پہلی چیز تو اپنی نبی کی محبت سکھاؤ، دوسری چیز نبی کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ، تیسری قرآن مجید کا پڑھنا سکھاؤ۔ یعنی یہ 3 وہ چیزیں ہیں جس کا سکھانے کے رسول اللہ نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔ وہ تعلیم کیا ہے؟ نبی کی محبت سکھانا، نبی کے اہل بیت کی محبت سکھانا۔ یہ وہ شان ہے کہ جسے سکھانے کو رسول اللہ نے فرمایا ہے، رسول اللہ نے تعلیم دی ہے، اور ان 2 چیزوں کے ساتھ پھر قرآن کی تعلیم دینا ہے۔ اور آج کیا ہوتا ہے کہ قرآن کی تعلیم کے نام پر قرآن کی تعلیم ضرور دی جاتی ہے مگر نبی کی محبت نہیں دی جا رہی ہے، نبی کے اہل بیت کی محبت نہیں دی جا رہی ہے۔ تو پھر قرآن کی برکت سے وہ کیسے مالا مال ہو سکتا ہے؟ قرآن کی رحمت سے وہ کیسے مالا مال ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کی رحمت، قرآن کی برکت کو اگر ملنا ہے تو صاحب قرآن کی محبت کو اپنے دل میں بسا لینا ہے، اور صاحب قرآن کی محبت کو اپنے دل میں بسانا ہے تو ان کے اہل بیت کی محبت کو اپنے دل میں بسا لینا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، اگر محمد عربی کا قرب چاہتے ہو، محمد عربی کی نزدیکی چاہتے ہو تو ان کے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ تو ان کے اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر کرم فرما دیتا ہے، رحم فرما دیتا ہے، دنیا و آخرت میں کامیابی سے اسے ہمکنار فرما دیتا ہے۔ یاد رکھے، اگر کوئی بندہ اس قدر نیکی گزارنے والا ہو جائے، اس قدر پرہیزگار ہو جائے کہ وہ مطاف کے اندر عبادت کرنے والا ہے، میدان میں حرم کے حدود میں عبادت کرنے والا ہے، کعبۃ اللہ کے بالکل سامنے عبادت کرنے والا ہے، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان عبادت کر رہا ہے، اور وہ اپنی زندگی اسی طریقے سے گزار دیتا ہے، ساری زندگی عبادت میں، روزے میں گزار دیتا ہے، تو اس کا وہ روزہ اور تب اس کا وہ نماز پڑھنا، وہ عبادت میں گزار دینا اسے کام کب آنے والا ہے؟ جب اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو کام آنے والا ہے۔ اور اگر وہ اس حال میں رہ کر کے بھی اہل بیت کی نفرت کو لے کر کے دنیا سے جاتا ہے تو نہ وہ اس کی عبادت اسے کام آنے
آنے والی ہے، نہ اس کے روزے اسے کام آنے والے ہیں، نہ حرم میں رہنا اسے کام آنے والا ہے۔ کام اگر آنے والا ہے تو اس کے دل میں رسول اللہ کی اہل بیت کی محبت کا ہونا کام آنے والا ہے۔ جس دل میں رسول اللہ اور ان کے اہل بیت کی محبت ہے وہ دل پر خدا کی رحمت اور ہمیشہ اس کی برکت کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ یہی ہمارے ذہن و فکر میں ہونا چاہیے اور اسی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اہل بیت کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر نسبت کا ادب و احترام کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور یہ مہینہ چونکہ محرم کا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اہل بیت کے ساتھ ایک خاص چیز وابستہ ہے۔ ان کی اثار و قربانی کو دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اگرچہ آج کے پیدا ہونے والوں نے نہ دیکھا ہو، مگر 1400 سال پیدا ہونے والوں نے اپنی ماتھے کے نگاہوں سے دیکھا کہ کیسے کیسے کربلا کے ظلم و ستم کی داستانیں رقم کر دی گئی اہل بیت کی ہستیوں پر، اور ان کے چاہنے والوں پر کس قدر مظالم ڈھائے گئے۔ آج بیٹھ کر کے اس کا تجزیہ نہیں کیا جا سکتا، تجزیہ کرنے کے لیے خود کو میدان میں اتارنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو بھی ظلم اور مظلومیت سے جوڑنا پڑتا ہے۔ جب خود کو ظلم اور مظلومیت کا اندازہ ہو جائے گا، خود کو جب اس سے گزرنا ہوگا، تب پتہ چلے گا کہ ظلم کیا ہوتا ہے، ظالم کیسے ہوتا ہے، مظلوم کیسے ہوتا ہے، اور ظلم اور مظلومیت کا رشتہ کیا ہوتا ہے اور کیسے اس میں تعلق ہوتا ہے۔ آج بیٹھ کر کے تجزیہ کرنے والے، اے سی کے ٹھنڈی ہوا لے کر کے کوئی تجزیہ کرنے والا یہ تجزیہ نہیں کر سکتا یزید کا چاہنے والا کہ وہاں ایسا نہیں ہوا، وہاں ایسا نہیں ہوا۔ ہوا نہ ہوا جاننے کے لیے وہاں ہونا ضروری ہوتا ہے، اور ظلم کیسے ہوا یہ ظلم بتانے کے لیے مظلوم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ظالم کو کیا پتا کہ ظلم کیسے ہوتا ہے، مظلوم بتائے گا کہ ظلم کیسے اس پر ہوا تھا۔ یہ ظالم کا ساتھ دینے والے لوگ کیا جانیں کہ ظلم کیا ہوتا ہے، ظالم کو بچانے والے لوگ کیا جانیں کہ ظلم کیا ہوتا ہے۔ مظلوم جانتا ہے کہ ظلم کیسے ہوا تھا، اور مظلوم سے محبت رکھنے والا جانتا ہے کہ ظلم کیسے ہوا تھا۔ مظلوم کی ہمدردی اور محبت جس دل میں ہوتی ہے اسے ضرور پتا ہوگا کہ ظلم کیسے ہوا۔ یقیناً یہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے دی ہے تو زندگی اہل بیت کی محبت کے لیے دی ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں اہل بیت کی محبت سکھانے کو کہا ہے، یزید کی محبت سکھانے کو نہیں کہا ہے۔ یزید سے ہمارا کیا رشتہ، نہ ہم نے یزید کے باپ دادا کا کلمہ پڑھا ہے، نہ یزید سے ہم نے دین لیا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو حسین کے نانا کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اور ہم نے دین لیا ہے تو حسین اور حسین کے نانا سے ہم نے دین لیا ہے۔ جو دین ہے، جن کا دین ہے، انہی کے راستے پر چلنا ہے، دین والوں کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شان چلنے کی، زندگی گزارنے کی عطا فرمائی ہے۔ یہی صراط مستقیم ہے کہ جس پر ہمیں گامزن رہنا ہے۔ یہی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کا یہ مسئلہ ہے کہ ہم اسی پر چلنے والے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح کہا گیا ہے پروردگار اسے قبول فرمائے۔ ہمارے سینوں میں رسول اللہ کی محبت عطا فرمائے، ان کی صحابہ و اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، حسنین شہدائے کربلا کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری طاقت بھر مقدور بھر عبادتوں کو قبول فرمائے۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم میں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما، جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو قرض دار ہے انہیں بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما، جن کے گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں بھائی بہن غیر شادی شدہ ہیں ان کے شادیوں کے اسباب مہیا فرما، ان کا بہتر و تابندہ مستقبل فرما، تمام مومنین مومنات کے رشتے زواج میں محبت مودت شفقت رحمت عنایت عطا فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ آج رات بعد نماز عشاء ذکر شہداء